السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ جب مردے کو قبرستان میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس چیز کو نہیں سن سکتے ہیں، لیکن جب ظاہر سی بات ہے اس مردے کی آواز ہم نہیں سن سکتے، لیکن وہ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ آخر کیا بولتا ہے، اس کی پکار کیا ہوتی ہے، وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، کتابوں میں آتا ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے، یعنی بظاہر تو اس کی موت آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت کے فرمان کے تحت اس کی موت آ گئی، لیکن ظاہر میں تو وہ مر گیا، لیکن اس کی روح وہیں پر ہوتی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ وہیں پر ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد میں اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی باتیں الگ ہوتی ہیں، یعنی جب اس مردہ نیک ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے، اے میرے عزیز و اقربا، اے میرے عزیز و اقارب، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بھائی، اے میری بہنوں، اے میرے گھر والوں، جلدی کرو، تم اتنا دیر کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے قبرستان لے جانے میں اتنی دیری کیوں لگا رہے ہو؟ کیونکہ جب مردہ مرتا ہے نا، انسان مرتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب نیک انسان مرتا ہے تو اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو بڑی آرام سے نکلتی ہے، اور جب بد کردار ہوتا ہے، گنہگار بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح نکلنے میں مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جب بندہ گنہگار ہوتا ہے نا تو وہ اس کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے، لیکن جب نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، اے لوگوں جلدی کرو، تم اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر آؤ، یعنی میری قبر تک چھوڑ کر آؤ، جلدی کرو۔ وہ جلدی کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کو لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگوں رو مت، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن جب بندہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرا حشر برا ہونے والا ہے، اب مجھے قبر میں لٹایا جائے گا، وہاں پر مجھ پر عذاب ہوگا، اس کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے قبر تک مت لے جانا، مجھے قبر میں تنہا مت چھوڑنا، میں وہاں پر کیسے رہوں گا؟ میرا مال یہاں ہے، میری اولاد یہاں ہے، میری بیوی یہاں ہے، میرے بچے یہاں ہیں، مجھے لے کر مت جاؤ۔ جب اس کو لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لوگوں سے کہتا ہے کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے محلے والوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت لے کے جاؤ، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے لے کر مت جاؤ، میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، میں نے اتنا بڑا اپنا عالیشان گھر بنایا، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے قبرستان مت لے جاؤ، مجھے وہاں پر ڈر لگے گا، مجھے وہاں پر وحشت آئے گی۔ تو وہ یہ آہو پکار کر رہا ہوتا ہے۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دوستو، یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، جب ہم اگر دنیا میں نیک انسان بن کر زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہمارا حشر اچھا ہوگا۔ ہماری جب روح حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئیں گے، ملک الموت، تو وہ آسانی سے روح قبض ہوگی، اور پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، بالکل ایسے جیسے مکھن میں سے چھری نکل جاتی ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور کافر کی روح، یعنی جو انسان مشرک ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کی روح حدیثوں میں آتا ہے، کافر مشرک کی روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی والی ایک لکڑی ہو، جھاڑی ہوتی ہے نا، آپ نے ببول کی چھڑی دیکھی ہوگی، ببول کے کانٹے وغیرہ والے جو ہوتے ہیں، ببول کی، وہ اگر آپ سوتی کپڑے میں، ریشم کے کپڑے میں ڈال کر جس طرح سے کھینچیں گے، اس وقت جو ریشم کا حال ہوگا اس سے بھی کئی گنا زیادہ بدتر مشرک کا حال ہوتا ہے، کافر کا حال ہوتا ہے جب اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں۔ آج ہم زندہ ہیں، نیک عمل کر سکتے ہیں، کل کو ہم مر جائیں گے، پھر ہم ہر چیز کے لیے محتاج ہوں گے کہ کاش کوئی ہمارے لیے پڑھ دے، کہ کاش کوئی ہمارے لیے کچھ کرنے والا ہوتا، کاش کوئی ہمارے لیے ایسا ثواب کر دے۔ کل کو ہم محتاج ہوں گے۔ آج ہم صاحب مختار ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، چاہے نیک راستہ چن سکتے ہیں یا بد کے راستہ چن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا راستہ چنیں تاکہ ہمارا حشر نیک ہو۔ اگر ہم برائی کا راستہ چنیں گے تو ہمارا حشر بھی برائی کی طرف ہوگا۔ دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔